العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي طه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المحكم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مومنین کرام، اصغریہ علم و عمل تحریک پاکستان کی جانب سے شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے موقع پر سے روزہ مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آج اسی سلسلے کی دوسری مجلس ہے اور ہمارا موضوع امام علی علیہ السلام کی اقتصادی سیرت ہے۔ انسانی زندگی میں اقتصاد اور معیشت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسے ریڑھ کی ہڈی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک آدمی کی اقتصادی حالت بہتر نہ ہو وہ کام نہیں کر سکتا، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اب جب کہ ہم امیر المومنین علی علیہ السلام کو ایک آئیڈیل شخصیت مانتے ہیں، ایک مثالی شخصیت مانتے ہیں، جامع اور کامل انسان مانتے ہیں، تو یقیناً اقتصادی طور پر بھی ہمارے لیے امام علی علیہ السلام کی زندگی آئیڈیل ہونی چاہیے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی اقتصاد اور معیشت کو کس طرح چلایا، ان کے آمدنی کے وسائل کیا تھے اور وہ خرچ کن چیزوں پر کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی جب اقتصادی بحث کی جاتی ہے تو ان دونوں موضوعات پہ گفتگو لازمی ہو جاتی ہے کہ انکم کے وسائل کیا تھے، آمدنی کے وسائل کیا تھے، اور اخراجات روانگی کن چیزوں پر خرچ کرتے تھے، کن کاموں پر خرچ کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام بعثت سے 10 سال پہلے مکے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کے ابتدائی ایام میں ہی خشک سالی اور قحط کا سامنا ہوتا ہے، جس وجہ سے حضرت ابو طالب کے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کے ایک ایک بیٹے کو ہم لے کر پالیں۔ اس وقت ان کی اقتصادی اور معیشتی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو ظاہری حالات تھے، وگرنہ مقدر تو یہی تھا کہ علی علیہ السلام کی تربیت ہو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں۔ یہ تو ظاہری بہانہ بنا، وگرنہ اصل پلان یہی تھا کہ علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آغوش رسالت میں ان کی تربیت ہو، پھر ہر وقت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں کے سامنے پلے بڑھیں اور ان کی تربیت ہوتی رہے۔ یہ غربت، یہ قحط، یہ خشک سالی ایک بہانہ بنی کہ علی علیہ السلام آغوش رسالت میں آ گئے، اور اس وقت سے ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ کچھ ہی عرصہ نہ گزرا تھا کہ اعلان نبوت ہوا تو مسلمانوں پر عرصہ حیات اور تنگ کر دیا گیا،
اقتصادی حالات مزید سخت ہو گئے. پھر 3 سالہ شیب ابی طالب کا دور کہ جس میں بائیکاٹ کیا گیا تھا، وہ محاصرہ اقتصادی میں مبتلا ہوئے. ہجرت کر کے جب علی علیہ السلام مکے سے مدینے آتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ کر آئے ہیں. مدینے سے زندگی ایسے کہہ لیں کہ اقتصادی لحاظ سے زیرو سے شروع کرنی ہے. اس وقت امام علی علیہ السلام کی عمر 24 سال ہے. ایک 24 سالہ جوان اپنی اقتصادی زندگی زیرو سے شروع کرتا ہے. تو کس طرح زندگی آگے بڑھتی ہے؟ شادی کا وقت آتا ہے، امام علی علیہ السلام کے پاس اور کچھ نہیں ہے. ایک تلوار ہے، ایک سواری ہے اور ایک ڈھال ہے. یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا کہ تم جوان ہو، تمہیں ڈھال کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈھال بیچ کر جہیز کا سامان خریدا جاتا ہے، وہ حق مہر قرار پاتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مدینے میں امام علی علیہ السلام کے پاس آمدنی کے ذرائع کیا تھے؟ اہم ترین ذریعہ کام کاج تھا. امام علی علیہ السلام غیرت مند جوان، کبھی بھی سوال نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سوال ہی ان کے ہاں خالی نہ جائے، چاہے پھر ان کو خود بھوکا رہنا پڑے. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد آیتیں امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں خرچ کرنے کے حوالے سے. انشاءاللہ وہ ہم عرض کرتے ہیں بعد میں. پہلے آمدنی کے وسائل کے حوالے سے مکے میں کیونکہ زمین اور پانی مناسب نہیں تھی تو وہاں زراعت کا ماحول نہیں تھا، کھیتی باڑی نہیں تھی، اس لیے مکے کے لوگ زیادہ طور پہ تجارت میں مشغول ہوتے تھے. لیکن مدینے میں کیونکہ زمین بہترین تھی، پانی تھا، لہٰذا مدینے کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی اور زراعت کا کام کرتے تھے. امام علی علیہ السلام نے بھی زراعت سے ہی کام شروع کیا. اور اس حوالے سے آپ کو جب بھی کوئی غنیمت میں سے حصہ ملا، آپ ذوی القربہ میں سے ہیں تو آپ کو باغ فدق دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے. کچھ زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے باہر ینبو کے مقام پر، جو کہ مدینے سے جنوب کی طرف 165 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں کچھ زمینیں آپ کو ملی. ان زمینوں سے آپ نے کام شروع کیا اور ایک خودداری اور کفایت شعاری کی بنیاد پر بہترین زندگی کی بنیاد ڈالی اور بہترین زندگی بسر کی، عزت کا وقت بسر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، کیونکہ آپ کے حکومت سے اختلافات ہیں، آپ کو سیاسی اختلافات کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے، جتنے آپ کے آمدنی کے وسائل سب پہ قبضہ کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ باغ فدق ہو، چاہے جنگوں میں شرکت اور مال غنیمت کا حصول ہو، یا دوسرے ذرائع مختلف، سب بند ہو جاتے ہیں. ایسے سمجھیں کہ پھر امام علی علیہ السلام 11 ہجری میں پھر زیرو سے شروع کرتے ہیں اپنی اقتصادی زندگی، پھر زیرو سے شروع کرتے ہیں. اس میں امام علی علیہ السلام مدینے سے باہر نکل جاتے ہیں. ینبو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چند ٹکڑے زمین کے دیے تھے، وہاں جاتے ہیں، ان کو آباد کرتے ہیں اور ان کے لیے کنویں کھودتے ہیں. اللہ اکبر. امام علی علیہ السلام کا جو ایک لقب ہے ابو تراب، جس کی کئی وجوہات ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ امام علی علیہ السلام زمین سے محبت کرتے تھے، کھیتی باڑی سے بہت علاقہ رکھتے تھے، بہت زیادہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنا زیادہ وقت کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے، زمینوں پہ کام کرتے تھے، اس لیے ان کو ابو تراب کہا گیا ہے. ان کا لگاؤ زیادہ زمینوں سے تھا. کنویں کھودتے ہیں اپنے ہاتھوں سے،
کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پیٹ پر پتھر باندھ کر، حقیقی معنی میں، آج کل تو ہمارے ہاں محاورہ ہے پیٹ پر پتھر باندھ لے آدمی، لیکن وہ حقیقی طور پر پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور اس طرح کے سخت کام کرتے تھے، پسینے سے شرابور ہیں اور کنویں کی کھدائی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کھدائی کرتے کرتے اس جگہ پہنچتے ہیں کہ پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، فوراً ارشاد فرماتے ہیں کہ کاغذ قلم لے آؤ، میں اس چشمے کو، اس کنویں کو وقف کرتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ اس 25 سال کی زندگی میں امام علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب آپ سیاسی طور پر گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے، آپ کو میدان سے ہٹا دیا گیا تھا، خدائی عطا کردہ حق پر لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو ان 25 سالوں میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مسلمانوں کی خدمت کے لیے زمین کا سہارا لیا۔ امام علی علیہ السلام نے ان سالوں میں 25، 50، 75، 100، 110 کنویں کھودے، 110 کنویں اپنے ہاتھوں سے کھودے ہیں۔ ان سے پانی جاری کرتے ہیں، نہریں بہاتے ہیں، باغات کاشتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ ایک بار امام علی علیہ السلام اپنی پیٹھ پر ایک بوریا لیے جا رہے تھے، کسی نے سوال کیا مولا اس میں کیا ہے؟ فرمایا اگر خدا نے چاہا تو 1,00,000 کھجور کے درخت میں اپنی پیٹھ پہ لے کے جا رہا ہوں۔ 1,00,000 کھجور کے درخت، فرمایا اس میں 1,00,000 گھٹلیاں ہیں، انشاءاللہ یہ گھٹلیاں زمین میں لگاؤں گا، یہ باغ ہوں گے۔ اور تاریخ میں منقول ہے کہ 1,00,000 کی گھٹلیاں، 1,00,000 درخت بنی، ایک بھی ضائع نہیں ہوا۔ ان باغات کو پھر اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے، غریبوں کے لیے خرچ کرتے، راہ گزاروں کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے، یتیموں مسکینوں کے سہارے کے لیے۔ آپ کی زندگی کے آخری حصے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان باغات کی آمدنی سے میں صرف بنی ہاشم کے لیے 40,000 درہم صدقہ دیتا ہوں، صرف بنی ہاشم کو۔ دیکھیں صدقے میں بھی انسان پہلے اپنے رشتہ داروں کو خیال کرے۔ رشتہ داروں میں کوئی محتاج ہو تو صدقہ اسے دینا زیادہ فضیلت کا کام ہے، زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ 40,000 درہم صرف بنی ہاشم کو صدقہ دیتے تھے، اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ امام علی علیہ السلام کی نظر میں کمائی صرف اپنے لیے نہیں ہوتی۔ یہ اتنے باغات آج بھی امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں کے کھودے ہوئے کنویں موجود ہیں، کنویں کھودتے اور راہ خدا میں وقف کرتے چلے جاتے، اسے زمینیں آباد کرتے، اسے باغات تیار کرتے، اس سے یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، بیواؤں کے لیے مدد کے اسباب فراہم کرتے۔ انسان کی کمائی صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، دینا سیکھنا چاہیے۔ کوئی سیکھے تو علی علیہ السلام کی زندگی سے سیکھے۔ حاکم بن جاتے ہیں، جب آخری 5 سال آپ کی زندگی ہے حکومت پہ آتے ہیں، لیکن حکومت میں آپ کے آمدنی کے وسائل کیا ہیں؟ پہلے دن سے ہی آ کے اعلان کرتے ہیں کہ میں تمہارے بیت المال میں سے 1 درہم بھی نہیں لوں گا۔ حالانکہ اس سے پہلے والے حکمرانوں کی زندگیاں کرپشن سے بھری ہوئی ہیں، کہ علی علیہ السلام ہیں فرماتے ہیں کہ میں بیت المال میں سے 1 درہم نہیں لوں گا جب تک میرے باغات میں 1 درخت بھی ہے، بیت المال میں سے نہیں لوں گا۔ کوفے پہنچتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کوفے والوں دیکھو، میں تمہارے پاس حاکم بن کے آیا ہوں، میرے پاس بوریا بستر ہے، میری سواری ہے، میرا غلام ہے، یہی میری کل کائنات، میرا اثاثہ یہی ہے۔ اگر میں کوفے سے جاؤں
اور میرے پاس ان سے زیادہ مال ہوا تو سمجھ لینا میں نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے۔ علی جس طرح آئے ہیں اسی طرح واپس جائیں گے، کچھ بھی اضافی نہیں آئے گا علی علیہ السلام کے پاس۔ یہ امام علی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اسلامی وسیع حکومت کے حاکم ہوتے ہوئے معمولی انسان کی زندگی بسر کرتے ہیں، خود جو کی معمولی روٹی کھاتے ہیں، وہ بھی کبھی نمک کے ساتھ کبھی سرکے کے ساتھ۔ یہ امام علی علیہ السلام کی اپنی زندگی ہے۔ لباس معمولی لباس، کبھی اپنے ہاتھوں سے اسے پیوند لگاتے ہیں اپنے لباس کو۔ یہ علی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ آمدنی کے وسائل یہ تھے امام علی علیہ السلام کے۔ خرچ کن چیزوں پر کرتے تھے؟ نمبر 1، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کی ہی روٹی کھاتے تھے، اپنی کھاتے تھے۔ اپنے گھر والوں کی ضروریات، جن کا خرچہ واجب ہوتا ہے انسان پر، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ علم کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دلچسپ بات ہے، ہم نے کبھی اس لحاظ سے نہیں دیکھا۔ علی علیہ السلام، ابھی ہم نے اشارہ کیا کہ بچپنے میں ہی آغوش رسالت میں پلے ہیں۔ کہتے ہیں پوری زندگی ہمیشہ یہ معمول رہا کہ ایک مرتبہ دن میں، ایک مرتبہ رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جایا کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی رسول اللہ خود بھی بلا لیا کرتے تھے تعلیم دینے کے لیے، علم حدیثیں میں ان سے سنتا۔ اور جب خداوند متعال نے یہ آیت نازل فرمائی، جب لوگوں کا آنا جانا بارگاہ رسالت میں بہت بڑھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی آرام کا موقع ہی نہ دیتے، تو خداوند متعال نے یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان لے آنے والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خصوصی طور پہ ملاقات کرنا چاہو، نجوہ کرنا چاہو، تو صدقہ دے دیا کرو۔ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، نجوہ سے پہلے، خصوصی ملاقات سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے سے پہلے صدقہ دیا کرو، پھر جایا کرو۔ اور یہ واحد آیت ہے جس پر علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا۔ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جس نے اس آیت پہ عمل کیا ہو سوائے علی علیہ السلام کے۔ پھر یہ آیت نسخ ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ کوئی گیا ہی نہیں صدقہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ منقول علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ایک دینار اپنے ہاتھوں کی مزدوری سے کمایا، پھر اسے 10 درہموں میں تقسیم کیا، ایک دینار کے 10 درہم بنتے ہیں، 10 بار میں ہر بار 1 درہم صدقہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے کوئی نہ کچھ حاصل کیا ہے علم کا۔ یہ علم کے لیے خرچ تھا علی علیہ السلام کا۔ اس آیت پر علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا، یہ خرچ کیا علی علیہ السلام نے۔ اپنی ضروریات کے بعد خود سے بڑھ کر دوسروں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ آیہ ولایت امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوتی ہے، کیوں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیہ ولایت کب نازل ہوئی؟ جب مسجد میں نماز کی حالت میں رکوع میں امام علی علیہ السلام نے انگوٹھی دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی آیت تب نازل ہوئی، علی علیہ السلام کے انفاق کرنے پر، خرچ کرنے پر۔ آیہ ایثار ویؤثرون علی انفسہم، جو ایثار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے؟ علی علیہ السلام اسے اپنے گھر لے آئے، اتنا ہی کھانا تھا جو اپنے لیے تھا، چراغوں کو گل کر دیا، وہ کھانا مہمان کو پیش کر دیا، خود نہیں کھایا، خود بھوکے رہے۔ یہ علی علیہ السلام کی اقتصادی سیرت ہے۔ آیت نازل ہوئی، وہ معروف واقعہ کہ حسنین کریمین علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے نظر کی جاتی ہے 3 روزوں کی،
روزے رکھے جاتے ہیں، افطار کے وقت کبھی یتیم، کبھی مسکین، کبھی اسیر آ جاتا ہے، خود نہیں کھاتے، اپنے حصے کا کھانا یتیم، مسکین اور اسیر کو دے دیتے ہیں۔ سورہ دہر نازل ہوتی ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خلوص بھرے انفاقات پر آیتیں نازل ہوتی ہیں، اس طرح خرچ کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، خود متوسط زندگی گزارتے ہیں۔ لباس میں نے عرض کیا آپ کو، خصوصاً جب حاکم بنے تو اور زیادہ معمولی لباس، کھردرا لباس، کیونکہ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعیت، وہ اپنی عوام کے معمولی لیول کے انسان کی زندگی بسر کرے۔ اس کی رعیت میں کوئی ایسا نہ ہو جو کہے کہ اس کی زندگی مجھ سے بہتر ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اس وقت کے حالات، لیکن حالات تو آخر میں بہت بہتر ہو گئے تھے۔ کچھ حکومتی ذمہ داریاں، اس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پشم کا نرم ملائم لباس پہنا، کچھ صوفیوں نے اعتراض کیا، آپ ہمیشہ ہمیں زہد کا درس دیتے ہیں، خود اتنا بہترین لباس پہنتے ہیں، آپ کے دادا علی علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے۔ فرمایا کیا کہتے ہو، تم علی جیسے بنو گے؟ وہ حکومت کے متولی تھے، ان پر حکومت کی ذمہ داریاں تھیں، تم ایسے نہیں بن سکتے۔ اور اس وقت کے حالات اور ان کی حکومت کی ذمہ داریاں تھیں، وگرنہ انسان کو جب خدا دے، جیسا کہ امام علی علیہ السلام کی زندگی میں ہے، ایک شخص عاصم نامی شخص نے سب کچھ چھوڑ دیا، جا کے کونے میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ علی علیہ السلام کو پتہ چلا، آئے، ان کو سمجھایا یہ کیا کر رہے ہو، اللہ نے یہ حلال نعمتوں کو حرام تھوڑی کیا ہے، مولا آپ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میرا حساب الگ ہے تم سے، کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرو۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ حلال کماؤ اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لینے والے نہ بنو، دینے والے بنو۔ دونوں کام ہیں، لیکن دینے کی بجائے لینا نہ سیکھو، دینا سیکھو، ایسی زندگی بسر کرو۔ خود حکومت پر ہیں۔ امام علی علیہ السلام ایک بار اپنے غلام قمبر کے ساتھ بازار جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، چلیں کپڑے خریدتے ہیں۔ ایک دکان پر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے امیر المومن آئیں آئیں بسم اللہ، بڑا سستا کپڑا دوں گا آپ کو۔ فرماتے ہیں یہاں سے نہیں لیں گے۔ یہ امام علی علیہ السلام کی اقتصادی سیرت ہے کہ جو جاننے والا اپنا نفع نہ لے، اس کا نقصان ہو جس سے، وہاں سے نہیں خریدتے۔ اس لیے کوشش کرتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ہے کہ کبھی بھی معاملہ کرنا ہو تو ناشناختہ لوگوں سے کرے، جو نہ پہچانتا ہو، تاکہ لحاظ کرتے ہوئے اسے نقصان نہ ہو۔ لہذا دوسرے دکان پر گئے، جو نہیں پہچانتا تھا وہاں سے کپڑے خریدے، 2 جوڑے کپڑے خریدے، ایک جوڑا 2 درہم کا، ایک جوڑا 1 درہم کا، ایک اپنے لیے، ایک قمبر کے لیے۔ قمبر نے کہا مولا یہ آپ کا ہے، یہ 2 درہم والا آپ کا ہے، آپ آقا ہیں میں غلام ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ 2 درہم والا تمہارے لیے ہے، یہ 1 درہم والا میرے لیے ہے۔ بولا آپ آقا ہیں میں غلام ہوں۔ فرمایا نہیں، ایسے دیکھو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تم جوان ہو۔ اقتصادی زندگی، خود کو بڑھ کر اپنے غلاموں کو سکون دیتے ہیں، ان کو آسائش میں رکھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، مومن ہوتا ہی وہ ہے خود تنگی میں رہ کر دوسروں کو سکون پہنچاتا ہے، دوسروں کے لیے چین اور آرام اور سکون کے اسباب اور وسائل فراہم کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے کئی مساجد تعمیر کی،
مختلف جگہوں پر کئی غلاموں کو، بعض روایات میں کہ امام علی علیہ السلام نے 1000 غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا. یہ امام علی علیہ السلام کی اقتصادی زندگی ہے. خود جو کی روٹی کھاتے تھے، دوسروں کو نہیں کھلاتے تھے. اچھا، بعض ہمارے ہاں جو زیادہ زہد والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سادہ کھا رہے ہیں، مہمانوں کو اور دعوت دینے والوں کو بھی سادہ کھلائیں. نہیں، امام علی علیہ السلام خود جو کی روٹی نمک سے کھاتے، سرکے سے کھاتے، لیکن دوسروں کے لیے گندم کی روٹی کا انتظام کرتے گوشت کے ساتھ. اپنا حساب الگ ہے، دوسروں کے لیے الگ ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر خدا سے دولت مانگنی ہو، اللہ کسی کو دولت دے، تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے اور صلہ رحمی کرے. اگر خدا نے کسی کو نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ مہمان نوازی کرے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا خیال کرے اور مومنین کی خدمت کرے. یہ پیسہ اسی لیے ہوتا ہے. اسلام کی نظر میں، امام علی علیہ السلام کی نظر میں، یہ دولت وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد عزت کی زندگی گزارنا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنا ہے. پیسہ وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے. اس لیے کبھی علی علیہ السلام نے پیسہ جمع نہیں کیا. آتے ہیں اور خرچ کرتے رہتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں، وقف کرتے چلے جاتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے کئی ملکیتیں وقف کر دی. آج بھی ان کے اوقاف موجود ہیں، کتابوں میں ان کے وقف نامے منقول ہیں. وقف کی کوئی بھی ملکیت، وقف نامہ لکھا کہ اللہ کا بندہ علی یہ چیز وقف کر رہا ہے. عزیزو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں تو ہمیں اس طرح کے کام کرنے پڑیں گے. اقتصادی طور پر خود کو مضبوط کریں، لیکن ذخیرہ اندوزی کے لیے نہیں، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے نہیں، شہرت کمانے کے لیے نہیں، اپنی ضروریات پورے کرنے اور دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے. بہترین کام ہے کہ انسان کوئی چیز وقف کرے، کیونکہ جب تک وہ وقف رہے گا، جب تک وہ چیز موقوف رہے گی اور اس سے استفادہ لوگ لیتے رہیں گے، اس کے لیے ثواب لکھا جاتا رہے گا. اوقاف ایک صدقہ جاریہ ہے. امام علی علیہ السلام کی اس اقتصادی زندگی میں ہمارے لیے کتنے درس ہیں. کس طرح کی نورانی زندگی ہے، کس طرح کی بابرکت زندگی ہے. اگر یہ لوگ 25 سال کے بعد امام علی علیہ السلام کے پاس چل کر جاتے ہیں کہ مولا اب حکومت کو آپ کی ضرورت ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ یہ امام علی علیہ السلام کی 25 سالہ محنت تھی کہ جب آپ نے اپنی ذات پہ اتنا خرچہ نہیں کیا جتنا دوسرے مسلمانوں پر خرچ کیا، جتنا یتیموں کا خیال رکھا، جتنا مسکینوں کے لیے کام کیا. جاتے جاتے امام علی علیہ السلام نے یہ وصیت کی اور فرمایا، اللہ اللہ فی الطبقۃ السفلی الذین لا حیلۃ لہم. امام علی علیہ السلام کی آخری وصیت جو بستر شہادت پر آپ نے کی، فرمایا میں تمہیں ان غریب مسکینوں اور یتیموں کی سفارش کرتا ہوں جن کے پاس زندگی گزارنے کے وسائل نہیں ہوتے. آج امام علی علیہ السلام جب بستر شہادت پر ہیں تو جتنا دکھ اپنوں کو ہے، جتنے غمگین حسنین ہیں، جتنی غمگین جناب زینب و ام کلثوم ہیں، اتنے ہی غمگین کوفے کے یتیم ہیں، اتنے ہی غمگین وہ افراد ہیں کہ رات کی تاریکیوں میں علی اپنی پیٹھ پر سامان رکھ کر جاتے اور ان کو جا کر دے آتے. وہ لوگ رات کی تاریکیوں میں علی جاتے ان کی مدد کرتے، وہ بھی علی کے لیے اتنے غمگین ہیں.
रहबर मुअज़्ज़म ने शहादत अमीर المومنین کے حوالے سے جو مصائب کے چند جملے پڑھے کہ جب امام علی علیہ السلام کو ضربت لگتی ہے، مولا کی وہ کیفیت دیکھ کر، وہ حالت دیکھ کر امام حسن رونے لگتے ہیں۔ امیر المومنین امام حسن کو تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، بیٹا مت رو، یہ دنیا آنے جانے والی ہے، تسلی دیتے ہیں۔ امام حسین رونے لگتے ہیں، امیر المومنین امام حسین کو تسلی دیتے ہیں، بیٹا نہ رو، بیٹا نہیں رویا جاتا، بیٹا نہیں روتے، صبر کرو۔ لیکن جب گھر آتے ہیں اور جناب زینب نے رونا شروع کر دیا، جناب زینب کے رونے امیر المومنین کو رلا دیا۔ آپ علی علیہ السلام رونے لگے۔ میں کہوں آقا آج 40 ہجری میں آپ سے زینب کا رونا برداشت نہیں ہوتا، ان کے رونے کی وجہ سے آپ بھی رونے لگتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے 61 ہجری میں جب جناب زینب رو رہی ہوں گی، انہیں روتا ہوا دیکھیں گے، پھر آپ پر کیا گزرے گی۔ اللہ اللہ، امیر المومنین بستر شہادت پر ہیں، وصیتیں کر رہے ہوں گے، کبھی یتیموں کے لیے وصیت کر رہے ہیں، کبھی نماز کی سفارش کر رہے ہیں، کبھی کوئی وصیت کر رہے ہیں۔ عزیزو، آخری وقت میں ایسا بھی تو ہوتا ہے، رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا تو ضرور ہے امیر المومنین دیکھ رہے ہیں میرے بعد میری اولاد پر کیا آنا ہے، میرے بعد حسن کو زہر دیا جانا ہے، میرے بعد حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑ کر کربلا کو آباد کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وصیتیں کی ہو، فرمایا ہو کہ عباس حسین کا خیال رکھنا، اور کبھی جناب زینب کے شاید بازو چومنے لگے ہوں اور فرمایا ہو کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں یہی ہاتھ ہوں گے جن میں رسن بندھیا جائیں گی، اور زینب ہوگی بے ردا کوفے کے بازار، کبھی شام کے بازار۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی سیرت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا بحق محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔